بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک یہودی نے شرارت کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور کہا کہ اگر آپ اس گٹھلی کو مٹی میں دبا دیں اور کل صبح یہ ایک بڑا اور مضبوط درخت بن جائے جس پر کھجور بھی لگی ہوئی ہو تو میں آپ کا دین قبول کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ لہٰذا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کی یہ شرط قبول کر لی اور اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبایا، اس پر پانی ڈالا، پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ دوسری جانب اس یہودی کو پورا یقین تھا کہ ایک دن میں کبھی بھی ایک بڑا پھلدار درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت اور ان کے اعتماد نے اس کے دل میں خدشات پیدا کر رکھے تھے کہ کہیں کل صبح یہ بات سچی نہ ہو جائے کہ وہاں واقعی کھجور کا درخت اگ جائے اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کرنا پڑے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مسلمان ہونا پڑے گا۔ لہٰذا اس نے اپنے وسوسوں کو دور کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ وہ یہودی اسی مقام پر گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی کو مٹی میں دبایا تھا۔ پھر فوراً ادھر ادھر دیکھ کر اس نے اس گٹھلی کو مٹی سے نکال لیا۔ اس کے بعد وہ بے حد خوش ہوا کہ اب تو کھجور کے درخت تو دور کی بات ہے، وہاں ایک پتا بھی نہیں اگے گا کیونکہ میں نے گٹھلی جو نکال لی ہے۔ لیکن وہ یہودی یہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملات اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہوں تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی اس مقام پر پہنچے جہاں گٹھلی کو بویا تھا تو یہودی اپنے سامنے ایک بڑا کھجور کا درخت دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے درخت سے کھجور کھانے کو دی تو جب وہ یہودی کھجور کھانے لگا تو اس میں گٹھلی نہ تھی۔ بولا، اس کھجور میں تو گٹھلی ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، پھر فرمایا کہ گٹھلی تو تم لے گئے تھے، اسی لیے اس کھجور میں گٹھلی نہیں ہے، لیکن تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت تیار ہے۔ یہ تمام ماجرا دیکھ کر وہ یہودی سجدے میں گر گیا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد آج تک وہ معجزاتی کھجور مدینے میں خوب اگتی ہے۔ اب بعض ماہرین یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کھجور میں گٹھلی نہیں تو پھر 1400 سال سے اس کی مزید کاشت کیسے ہو رہی ہے؟ تو تحقیق کرنے پر بتایا گیا کہ اس درخت کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں کی مٹی میں مدھم ہو کر نئے پودوں کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عربی شخص حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے کہا کہ میں کیسے یقین کروں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کو دیکھ کر کہا کہ اس درخت پر جو کھجور کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے، اگر یہ میرے بلانے پر میرے پاس آئے تو کیا تم دین اسلام کی دعوت قبول کرو گے؟ اس عربی نے کہا کہ جی ہاں، میں ضرور آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا اور مسلمان ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے خوشے کو بلایا تو وہ درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا۔ پھر آپ کے حکم سے وہ دوبارہ درخت پر جا کر اپنی جگہ پر پیوست ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ عربی حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔
پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اب آپ کو اجوا کھجور کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کھجوروں کی سردار کیسے بنی۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک حبشی جو کہ سیاہ رنگ کا مالک تھا، وہ کھجوروں کے درخت سے کھجوریں اتار رہا تھا۔ یہ کھجوریں باقی کھجوروں کی نسبت سخت تھیں اور ذائقے میں بھی اتنی میٹھی نہ تھیں۔ وہ حبشی ان کھجوروں کو بازار میں بیچنا چاہتا تھا، مگر کوئی بھی ان کھجوروں کو خرید نہیں رہا تھا۔ اسی لمحے اسے ایک آواز آئی کہ اے حبشی، یہ کھجور تو تجھ جیسی کالی اور خشک ہے۔ یہ بات سن کر اس غلام کو بے حد ٹھیس پہنچی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور یہ غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ تمام کھجوریں اپنی جھولی میں رکھے ویسے ہی بیٹھے رہے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے اس ہستی کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے اور غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ وہ یقیناً ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے تمام واقعہ سنایا۔ پھر آپ نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی کہ لوگو، یہ کھجور اجوا ہے اور دل کے مرض کے لیے شفا ہے اور فالج کے مرض کے لیے شفا ہے۔ اے لوگو، یہ تمام کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر فرمایا، اس سے جادو سے بھی حفاظت ملتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں تمام منظر بدل گیا۔ جو انسان تنہا جھولی میں کھجوریں لیے کھڑا تھا، اس کی تمام کھجوریں بک گئیں اور لوگ مزید کھجوروں کے لیے اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اس دن سے اجوا کھجور کھجوروں کی سردار بن گئی۔ ناظرین، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہر روز صبح 7 دانے اجوا کھجور کے کھائے گا، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا پائے گا اور نہ ہی جادو۔ سبحان اللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔